انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. یا دونوں کی بخاری مسلم دونوں کی. امداد المشتاق میں کہ امداد المشتاق یعنی ہمارے امداد اللہ صاحب حضرت نے کہا دیکھیے اللہ کے بندوں کو اللہ کے نبی کے بندے کہنا بھی جائز ہے. اور آپ نے یہ مثال دی دیکھو اللہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. یہی مولانا روم نے فرمایا ہے اور یہی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا کہ میرے استاد نے تاریخ خارج سے میں نے اس کا فوٹو دیا ہے امداد استاد سے. یہ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے نبی اپنے بندوں سے کہہ دی. تو اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضرت قرینہ بھی یہی ہے اور قرینہ یوں ہے دیکھیے ضمیر دیکھیے یا عبادی کہ کہہ لیجیے کہ اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر عبادی کی ضمیر اللہ کی طرف ہوتی تو رحمت اللہ کی بجائے رحمتی کہتا اللہ. لیکن جب ضمیر المغارت ہے اس سے صاف ظاہر ہوا کہ بھائی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ نے بالکل صحیح کہا دیکھیے ضمیر المغارت ہے یہ کہ ضمیر عبادی ہے اور وہاں رحمت اللہ. اگر عبادی اللہ کے لیے ہوتا تو وہاں رحمتی ہوتا. اس لیے بات صاف ہو گئی کہ آپ کی بات صحیح ہے. انہوں نے کہا اے واہ کیا بات کی. تو ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم بندے کس کے ہیں اپنے اشرف علی تھانوی صاحب کی بات مان لیں اور تصدیق حضرت امداد اللہ کی. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صاحب کے بندے ہیں. یہ ہمارے ساتھ اختیار ہوا ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سراغوں بٹھاؤ دیکھنا ان کے لیے زبان نہ کھولنا. حضرت یہ ہمارے حضرات ہیں اور ہر ایک ہر جگہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کہیے بات آپ کی کبھی صحیح بھی ہوتی ہے لیکن ان کو نہیں چھوڑیے یہ ہمارے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں آخری وقت تک تھی بس اس سے پہلے کہ غیب شہود ہو جائے سال بھر جائے بس کی نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کبھی موقع دیا ہے تو اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو مالک ساری چیزوں کو معاف کرنے والا ہے. اور برائیوں پہ جگہ مالک فرماتا ہے اگر سیرادے کے ساتھ کوئی توبہ کرے کہ اب سیدھا رہوں گا اور ایک لمحے کے بعد موت آ جائے تو پروردگار ساری خطاؤں کو نہیں. یہ اللہ سبحان اللہ کتنا غفور الرحیم مالک ہے. ایسے مالک سے بھی جو معافی نہ لے سکا اور بخشا نہ گیا اور کچھ عرصے کے لیے اس کو جہنم میں جانا پڑ گیا تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے کتنی بڑی بدبختی ہے. اور جو ایسے بدبخت ہوں جو ہمیشہ کے لیے وہاں شرک کی وجہ سے چلے جائیں گے ان کی تو ذلت اور خواری اور بدبختی کا کیا کہنا. ان کی اتنی بڑی بدبختی ہے. دیکھیے اس بیان کے اندر ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ دیکھو جی اشرف علی تھانوی صاحب ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں ضمیر کی مدد سے کہ ضمیر جو عبادی کی ہے اس کی وجہ سے یہ ہم یعنی اللہ کے بندوں کی بجائے ہم نبی کے بندے ہیں. اس نے نبی کی طرف اس ضمیر کو پھیر کے اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ بنا دیا اور کہا کہ کرینے سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. یا پیر صاحب نے سنی ان کی یہ بات تو کہا ارے واہ یعنی بڑے خوشی ہوئے کہ میرا شاگرد کیا کمال کا شاگرد ہے. اسی طریقے سے تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر محمود الحسن نے پہلی جو کڑاکے کی توحید کی آیت آتی ہے سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کی سکھائی ہوئی یہ دعا ہے جو بندوں کی زبان میں نازل ہوئی ہے کہ مالک نے بیان فرمایا کہ میرے بندوں میرے سامنے آتے ہو تو اس انداز سے کہو ایاکا زور دیتے ہوئے کہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اس کا ترجمہ صحیح کیا لیکن حاشیہ چڑھایا اور اس میں لکھا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو کہتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا اندازہ لگایا کتنا ظلم ہوئے. حالانکہ کیا معلوم ہوا اس سے تو یہ معلوم ہوا تھا کہ بغیر واسطے وسیلے کے مالک اور خالق کو پکارنا ہے اور کوئی واسطہ وسیلہ بیچ میں نہیں ہے. بندگی بھی اللہ کی ہے پکار بھی اللہ کی ہے مدد اللہ سے مانگنی ہے. یہ معلوم ہوتا ہے قرآن کے پہلے صفحے سے اور پھر پورا قرآن اس کی تشریح ہے آگے تفسیر ہے اس کا جواب ہے اس دعا کا.
تو محمود الحسن صاحب کہتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان سے بھی استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے. بتاؤ، ساری توحید کا جنازہ اٹھ گیا اور کفر و شرک کا انجیکشن دے دیا انہوں نے، توحید کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا. اور اس وقت سے آج کے یہ سارے دیوبندی ہیں، آخر میں آ کے یہ تقی عثمانی، رفیع عثمانی تک انہوں نے اسی تفسیر کو چھپایا ہے اور بہترین کاغذ کے اندر. اور سعودی عرب کا تو کہنا ہی کیا، انہوں نے تو بہت ہی اچھی پرنٹنگ کے ساتھ اس تفسیر کو چھپایا ہے. اور پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفہ، یہ شرک کے تحفے دیے جا رہے ہیں. تو اللہ کے بندوں کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے. اس سے بڑا ظلم مومنوں کی جماعت کے اندر محمد حنیف صاحب نے کر دیا. کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ ہے وہ اللہ ہی کو سجدہ ہے. بتائیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو ہوا ہے. پورے خاندان نے اپنے مالک اور خالق کے سامنے وہ سجدہ کیا ہے شکر گزاری کا، ان نعمتوں کی وجہ سے، ان برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے. لیکن اللہ کے سجدے کو، اللہ کے وخروا لہ سجدا، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. سمجھدار مفسرین نے، مومن مفسرین نے اسی طرح تشریح کی، اور خاص کر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر زور دیا ہے. مولویوں کو ساتھ بحثیں کیا کرتے تھے کہ نہیں حضرت، وخروا لہ سجدا، کہ وہ گر پڑے سارے کے سارے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. انہوں نے شکر گزاری کے طور پر اللہ کو سجدہ کیا ہے. اور جن کا، اور پھر فتویٰ لگایا، جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. اور اس طرح تفسیر پھر کی ہے محمد حنیف نے، سعید احمد نے، اور سارے ان کے چیلوں نے. انہوں نے شرک کا انجیکشن دیا. جب سمجھانے کی کوشش کی تو اور آگے بڑھے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی جب چاہے صفت جس کو چاہے دے دے. اور پھر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھو اپنی ایک صفت نہیں دے دی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت دے دی تھی. بتائیے، وہ صفت نہیں دی تھی، وہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے. تو اس طرح محمد حنیف نے اپنے مریدوں کو جھکا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی، اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے بھی، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی. یہ تین شرک ان کے اندر آئے ہیں کہ اللہ کے سجدے کو بندوں کا سجدہ. اور محمود الحسن نے اللہ کی پکار کو بندوں کی پکار میں بدلی کر دیا. اشرف علی تھانوی نے اللہ کے بندوں کو بندوں کا بندہ بنا دیا. یہ مشرک مفسرین گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے اپنی پناہ میں رکھے.